بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق بھی موجود ہے، اس لیے واقعے کو دل تھام کر سنیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے شہر کراچی کا ہے۔ کراچی کی کچی بستیوں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام کریم بخش ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کئی سالوں سے یہیں رہتا ہے۔ اس نے پنڈی سے نقل مکانی کی تھی اور اب کراچی میں اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کرتے کرتے ایک دن اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس کا نتیجہ اس کے لیے بہت برا ہونے والا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ عید قرباں کے بعد کریم بخش ایک گائے کی بچڑی لے کر گھر آیا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے جانور کو دیکھا تو غصے میں بولی، گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے اور تم اوپر سے یہ جانور لے آئے ہو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کریم بخش بولا، جا میرے لیے پانی لا، تو دیکھنا جب بڑی ہوگی تو ہماری ساری غربت ختم کر دے گی۔ کریم بخش یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچڑی بڑی ہو کر اس کے گھر میں کیا طوفان لانے والی ہے۔ اس کے بعد کریم بخش کا زیادہ وقت بچڑی کی خدمت میں گزرنے لگا اور بچڑی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ بچڑی کی خدمت میں کریم بخش کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ محنت مزدوری سے جو پیسہ کماتا تھا اس کو بچڑی کو کھلانے پلانے میں ہی خرچ کر دیتا تھا۔ گھر میں فاقے رہنے لگے تھے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ذہن پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ بچڑی کی خدمت کر کے وہ اس سے اپنے حالات کو بدلے گا۔ اس لیے تو بچڑی کی خوب محنت کر رہا تھا اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھول رہا تھا۔ ان کا اب وہ اتنا خیال نہ رکھتا تھا جتنا خیال وہ بچڑی کا رکھتا تھا۔ جس طرح سے بچڑی بڑی ہو رہی تھی، یقیناً وہ ان کے حالات کو بدل سکتی تھی، لیکن حالات بدلنے سے پہلے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ یہ بات جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، کریم بخش کو گھر کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی بیوی نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، بچوں کو روکھا سوکھا کھلا رہی تھی۔ دوسری جانب کریم بخش بچڑی کو پستے، بادام اور کاجو کھلاتا تھا، اس کے لیے دودھ بھی لاتا اور اچھی اچھی خوراک اس کو کھلاتا تھا۔ بچڑی دن بدن بڑی ہونے کے ساتھ خوبصورت ہو رہی تھی۔ کریم بخش نے بچڑی کا نام لاڈو رکھا تھا۔ کریم بخش کی بیٹیاں جب اپنے باپ کو دیکھتی اور ان کا باپ بچڑی کو بادام، پستے اور شہد کھلاتا ہے تو وہ حسرت کرتی، حسرت سے دیکھتی۔ کریم بخش لاڈو سے پیار کرتا تو بھی اس کی بیٹیاں ترسا کرتی کہ کاش ہمارا باپ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی پیار کرے جیسے لاڈو کے ساتھ کرتا ہے۔ لاڈو اب خوبصورت گائے تھی اور اس کی خوبصورتی حد سے زیادہ تھی۔ اس کا رنگ تو سرخ تھا اور ماتھے پر سفید نشان تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت تھیں۔ اس کے بڑے بڑے سینگ تھے اور گردن کے نیچے کا حصہ لٹکا ہوا تھا۔ جب وہ چلتی تھی تو مٹک مٹک کر چلتی تھی۔ اب تو لوگ دور دور سے لاڈو کو دیکھنے کے لیے آنے لگے تھے۔ کریم بخش کے پاس یہ خوبصورت گائے دیکھ کر لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گائے کریم بخش کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگی یا بد قسمت۔ کریم بخش گائے کی خدمت میں ایسا مگن تھا کہ اس نے گھر والوں کی پرواہ کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ کریم بخش کی بیٹیاں گائے کے ساتھ اپنے باپ کا رویہ دیکھتیں تو سرد آہیں بھرتیں کہ کاش ان کا باپ ان کے ساتھ بھی کبھی پیار کرے اور ان کے ساتھ بھی محبت کرے، کبھی ان کے لیے بھی کھانے کی کوئی اچھی چیز لے کر آئے، لیکن یہ ان کا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اب 1 سال گزر چکا تھا اور عید قرباں قریب آ چکی تھی۔ کریم بخش کی بیوی اور اس کی بچیاں اس انتظار میں تھیں کہ کب لاڈو کو بیچ دیا جائے اور کب ان کے حالات تبدیل ہوں، لیکن کریم بخش نے لاڈو کے ساتھ اتنا لاڈ کیا تھا کہ وہ اب اس کو اپنی اولاد سے بھی آگے سمجھتا تھا، اس لیے لاڈو کو بیچنے کا اس کا دل نہ کرتا تھا۔ اس کے دن رات لاڈو کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہ کیسے اس کو فروخت کر سکتا تھا، لیکن گھر کے حالات بھی تو بہت برے ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن اس نے دل پر پتھر رکھا اور لاڈو کو منڈی لے کر گیا۔ منڈی میں کریم بخش کی گائے جیسی کوئی گائے نہیں تھی۔ منڈی میں ایک شیخ بھی آیا ہوا تھا جس کو کوئی جانور پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر کریم بخش کی گائے پر پڑی تو بولا، ہاں ایسا ہی جانور چاہیے مجھے۔ شیخ کے ملازموں نے فوراً کریم بخش کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ شیخ کو اس کی گائے پسند آ گئی ہے اور وہ اس کی گائے کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ کریم بخش گائے لے کر شیخ کے قریب گیا۔ شیخ نے کریم بخش کی گائے کی قیمت 2.5 کروڑ لگائی اور ملازموں سے کہا کہ گائے کو تھوڑا چلا کر دیکھیں کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ شیخ کے ملازم جب رسی لے کر لاڈو کو چلانے لگے تو لاڈو نے 1 قدم بھی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا اور کریم بخش کے قدموں میں بیٹھ گئی۔
گویا وہ سمجھ گئی ہو کہ اس کا سودا ہو گیا۔ لاڈو کریم بخش کی ٹانگوں کے ساتھ اپنا سر رگڑ رہی تھی۔ لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ کریم بخش نے لاڈو کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا اور شیخ سے معذرت کی اور کہا کہ وہ اپنی گائے کو نہیں بیچے گا۔ کریم بخش نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گائے کو نہ بیچنے کا فیصلہ اس پر کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ البتہ کریم بخش نے گائے کی رسی تھامی اور گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ دوسری جانب کریم بخش کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب کریم بخش لاڈو کو بیچ کر آئے گا اور ڈھیروں پیسے لائے گا اور ان کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ ماں اور دونوں بیٹیاں گھر کے باہر ہی کریم بخش کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے کریم بخش کو لاڈو کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو بہت مایوس ہوئیں۔ بیٹیاں تو اس قدر مایوس ہو گئی تھیں کہ لاڈو کو باپ کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو فوراً ہی اندر چلی گئیں۔ لیکن بیوی نے کریم بخش کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ جب کریم بخش قریب آیا تو اس نے سوال کیا کہ تم نے لاڈو کو فروخت کیوں نہیں کیا؟ کریم بخش نے اس کو ساری بات بتائی کہ شیخ کے ساتھ اس کا سودا بھی ہوا، لیکن لاڈو ان لوگوں کے ساتھ گئی ہی نہیں تو میں اسے واپس لے آیا۔ کریم بخش کی بیٹیاں اندر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ ابا کبھی لاڈو کو نہیں بیچے گا اور یوں ہی لاڈو کو کھلاتا پلاتا رہے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ کریم بخش نے لاڈو کو اس کی جگہ باندھ دیا۔ اگلی صبح کریم بخش کے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی۔ کریم بخش جب جاگا تو گھر میں خاموشی تھی، اس کو کسی کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے بیوی کو آواز دی، اپنی بیٹیوں کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا، اور جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین سے رک گئی، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں اور بیوی مردہ حالت میں پڑی تھیں۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلی ہوئی تھی، انہوں نے زہر کھا کر اپنی جان ختم کر ڈالی تھی۔ کریم بخش کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، لیکن اب کریم بخش کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ جو خواب اس نے گائے کو لے کر سوچے تھے، اسی گائے نے اس سے اس کی دنیا چھین لی تھی اور کریم بخش کا گھر اجڑ چکا تھا۔ کچھ دن گزر گئے تو کریم بخش کو صبر آ گیا۔ ایک دن صفائی کے دوران اس کو ایک خط ملا جو اس کی بیٹیوں کا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، ابا اپنی بیٹیوں سے زیادہ لاڈوں سے پیار کرتا ہے۔ لکھا تھا کہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ لاڈوں کی طرح اچھا کھائیں۔ اچھا کھانے پر جانوروں سے زیادہ حق انسانوں کا ہے۔ پھر ابا کیوں سب اچھا لاڈوں کو کھلا دیتے ہیں؟ کاش ہم دونوں بھی لاڈوں کی طرح ہوتی۔ یہ خط پڑھ کر کریم بخش کی روح کانپ گئی۔ اسے لاڈو سے نفرت ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس کا خاندان اجڑ گیا تھا۔ آج کریم بخش کے پاس کروڑوں روپے کی گائے تو موجود تھی، لیکن اس کے پاس اس کا خاندان نہ تھا۔ دوستو، کریم بخش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جملے میں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔